بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ دعوت و تبلیغ وہ عظیم محنت ہے، اس محنت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کروڑوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ دعوت و تبلیغ کے اندر ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا نام فضائل اعمال ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ اس کتاب کو لکھوانے والے وقت کا ولی حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکزہ ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے جس نے قلم اٹھایا وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ ہے، جس کو اس اشیاء کے اندر سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب ملا تھا، جس کی ساری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی۔ یہ کتاب غیروں کو بہت چبھتی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہدایت پھیل رہی ہے۔ اکثر مساجد میں، بعض مدارس میں، مارکیٹوں میں، گھروں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ فضائل اعمال ہے۔ تقریباً ہر زبان میں یہ ترجمہ ہو گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو غیر ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، ابھی نہیں شروع سے یہ اعتراض کر رہے ہیں، اور الحمدللہ تمام اعتراضات کا جواب یہ علماء کرام دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کتاب چبھتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ہر چیز کا جواب موجود ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت پھیل رہی ہے۔ اللہ پاک نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اللہ نے اس کتاب کو قبول کر لیا۔ اب جتنا اعتراض کریں گے، جتنا اس کو چھپائیں گے، جتنا اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ قبول اللہ نے کیا ہے، تو یہ کتاب بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے حلقے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس طوفان کو، اس سمندر کو آپ نہیں روک سکتے۔ تو آج بھی وہی اعتراضات جو نا لوگ پیش کر رہے ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، آپ دشمن دین بھی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ جس کتاب کے ذریعے سے دین پھیل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں تو دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس کتاب کے ذریعے سے گمراہی پھیلی ہے، اگر اس کتاب کے ذریعے سے جو نا بے دینی پھیلی ہے، اگر اس کتاب کے ذریعے سے کوئی مشرک ہو گیا ہے، تو آپ اس آدمی کو آ کے پیش کریں کہ اس شخص نے یہ کتاب پڑھی ہے، یہ مشرک ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، یہ بے دین ہو گیا، ایک بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو پھر یہ کتاب آپ کو چبھتی کیوں ہے؟ جس کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک ہدایت پھیلا رہے ہیں، اور وہ اس کتاب پر تو اعتراض کر رہا ہے، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ کو لے کر آپ پیش ہو جاؤ گے کہ جس کتاب کے ذریعے سے میرا دین پھیل رہا تھا تو اس کتاب پر اعتراض کر رہے تھے؟
اور تم الزام لگا رہے تھے. آج اس الزام کا جواب دے دو, نہیں تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا منہ دکھاؤ گے؟ کچھ تو سوچو. ہر اعتراض کا جواب دیا ہے کہ مولانا تو بیمار تھے, بیماری میں اس نے یہ کتاب لکھی ہے. بیماری کتنے دنوں کی تھی؟ وہ کیا بیماری تھی؟ نعوذ باللہ تو ثابت کر سکتا ہے اس نے کوئی غلط بولا ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو؟ اس لیے تو بقول آپ کے وہ تو پاگل ہو چکے تھے. کوئی ایک چیز ثابت کرو. وہ ڈاکٹروں نے یہ زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری تھی. ڈاکٹروں نے کچھ دن منع کیا تھا کہ آپ ابھی نہ لکھیں نہ پڑھیں, میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا. وہ بھی اتنے بڑے عالم ہیں کہ میں ابھی کتاب نہیں لکھ سکتا ہوں, میں نہیں پڑھا سکتا ہوں, میں کتاب نہیں لکھوں گا. اگر میں نے اس زمانے میں اس بیماری میں کتاب لکھی, اس کے ذریعے سے اگر گمراہی پھیل گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دے دوں گا؟ کہ وہ نہیں جانتا تھا؟ یہ سب کو جانتا تھا. وہ بیماری 1 دن کی تھی, 3 دن کی تھی, ہفتے کی تھی, چند دن کی تھی. تو یہ اس کتاب کو آپ دیکھیں, کتاب کتنے حصے ہیں, کتنی کتابیں ہیں اس میں جمع کی, اور ہر کتاب کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ کب لکھی ہے, یہ کب لکھی ہے, یہ کب لکھی ہے. خدا کا خوف کرو. تو مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کا مطالعہ کیا, اس کو غلطی نظر نہیں آئی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کتاب کا مطالعہ کیا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب کا مطالعہ کیا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بھی اکابر تھے سب کے سامنے کتاب گزری. سب یہ کتاب پڑھتے تھے کہ وہ نہیں دیکھتے تھے اس میں یہ غلطی ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, غلطی تمہارے اندر ہے. ہاں, کوئی دین کا بغض تمہارے دل کے اندر ہے. ہاں, اس کا تمہیں دنیا آخرت میں جواب دینا پڑے گا. اور مولانا صاحب نے, شیخ الحدیث نے اگر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو نا یہ واقعہ آپ کو نظر آتا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے گناہ کیسے نظر آئیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے گناہ کیسے نظر آئیں گے؟ تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان کو یہ گناہ نظر آتے تھے, اللہ دکھاتے تھے. یہ کرامت ہے, تجھے کرامت پر یقین نہیں ہے. اللہ دکھاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ بھی اعتراض کریں کہ زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے؟ اعتراض کرو نا. اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. یہاں اللہ دکھاتے تھے. یہ کرامت اللہ ظاہر کرتے تھے جو آپ کی عقل میں وہ نہیں آتی ہے. اور ایک آدمی ساری رات کیسے جاگ کے جو نا عبادت کر سکتا ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ دنیا کی خاطر تو ساری رات جاگ سکتا ہے. اس وقت نہ تمہاری طرح نہ اتنا کھاتے تھے نہ اتنا پیتے تھے, اور ان کے مثانے مضبوط تھے, پانی بھی اتنا زیادہ نہیں پیتے تھے, اور مثانے بھی مضبوط تھے, بار بار حاجت نہیں ہوتی تھی حمام جانے کی. اور تمہاری طرح جو نا وہ اتنا کھاتے بھی نہیں تھے, وہ کم کھاتے تھے, حاجت نہیں ہوتی تھی, تو ساری رات جاگ کے اللہ پاک کی عبادت نہیں کر سکتے تھے, دین کا کام نہیں کر سکتے, کتابیں نہیں لکھ سکتے تھے. آج بھی کتنے لوگ جو نا دنیا کے خاطر جاگتے رہتے ہیں. یہ دنیا کی خاطر جاگنا ہی تمہاری سمجھ میں آتی ہے, اور دین کی خاطر جاگنا ہی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ سارے اعتراضات ہیں جو بے بنیاد ہیں. سارے اعتراضات کا جواب علماء کرام نے دیا ہے. تو یہ کتاب اللہ نے قبول کی ہے,
آپ اس پر جتنا اعتراض کریں یہ کتاب بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ موصوف جو سامنے بیٹھا ہوا اس میں خاموش ہے، اور اعتراضات کا جو ہے نا وہ جواب بھی نہیں دے سکتا ہے، اور بعض باتوں میں اس کی تائید بھی کر رہا ہے۔ جس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے جواب نہیں دے سکتا ہے، خاموش ہو جائیں کہ بھائی اس کا جواب جا کے علماء سے جو ہے نا آپ پوچھ لیں، ہاں یہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے، اس کی تائید کر رہا ہے۔ اپنے بارے میں جب پوچھا تو اس کو مطمئن کر دیا، اور اس کتاب کے ذریعے سے جب اس نے پوچھا تو لاجواب ہو گیا۔ یہ کتاب ایک حدیث اگر ضعیف حدیث لکھی گئی ہے تو ضعیف حدیث کا مطلب نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا، ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل وہ جھوٹا ہے کہ اس پر عمل نہ ہو جائے۔ فضائل میں ضعیف حدیثیں جو نا پڑھی جاتی ہیں، اس پر عمل کی جاتی ہیں، اور جو مولانا نے حدیث لکھا ہے تو شیخ الحدیث نے بتایا کہ یہ ضعیف ہے، اس کے سند میں کلام ہے، بتا بھی دیا، اور یہ واقعہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ مولانا کسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کتابیں موجود ہیں۔ اگر تجھے اعتراض کرنا ہے سب سے پہلے ان کتابوں پر اعتراض کرو جس میں ضعیف حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ واقعہ لکھے ہوئے ہیں، بقول آپ کے یہ جھوٹے ہیں تو سب سے پہلے ان کتابوں پر اعتراض کرو، بولو ان کتابوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ مولانا صاحب نے شیخ الحدیث نے ان واقعات کو نقل کیا ہے، پہلے ان کتابوں پہ اعتراض کریں، لیکن ان کتابوں پہ اعتراض نہیں ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا بغض تو فضائل اعمال پر ہے کہ اس کے ذریعے سے دین پھیل رہا ہے، ہاں، اور یہ پھیلتا رہے گا، تم اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے تو کر، تمہارا اور اللہ کا مقابلہ ہے۔ اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے کہ اس کو میں پھیلاتا رہوں گا، تو اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے کہ میں ان کو پھیلانے نہیں دوں گا، تیرا یہ اللہ کا جو نا مقابلہ ہے۔ تو مرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ توبہ کریں، اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت ہی پھیل رہی ہے، تو ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی گمراہی پھیل رہی ہے۔ خدا را خود بھی اس پر عمل کرو، تو اس کو پڑھو، گھر والوں کو جو ہے نا اس کی ترغیب دے دو، تو پڑھ کے تو دیکھو کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ توبہ کریں، ہم خیر خواہ ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت میں آپ کا نقصان ہو جائے۔ یہ کتاب آپ نہیں روک سکتے، یہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، تو آپ اس بڑے گناہ میں اپنے آپ کو شامل مت کرو، تو اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ توبہ کریں، اس کتاب کو خود پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے، نہیں پھیلا سکتے، کم از کم جس کتاب کے ذریعے سے ہدایت پھیل رہی ہے آپ اس میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ اور رکاوٹ آپ بن بھی نہیں سکتے، لیکن خامخواہ اپنے آپ کو جو نا نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔